نحمد و نصلی و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالات ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ الہمزہ ہے۔ اگر آپ نے پچھلے سورۃ العصر کا لیکچر چیک نہیں کیا، یہاں پہ آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج سورۃ الہمزہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر عیب چننے والے کے لیے، لمزۃ طعنہ مارنے والے کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے جمع کیا مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا، شمار کر کے رکھا، گنتا رہا۔ ہاں میرے آپ کتنے پیسے ہو گئے، کتنے پیسے، تفسیر میں بات کریں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے، یحسب گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ضرور ضرور پھینکا جائے گا، لینبذن پھینکا جائے گا، وہ کہاں پہ، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا پتا آپ کو کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ جو چڑھ آئے گی، التی وہ جو تطلع چڑھ آئے گی، علی الافئدہ دلوں پر، انہا علیہم مؤصدہ وہ آگ ان پر بند کی گئی ہے، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ پچھلی صورت میں انسان کے خسارے کا بیان تھا، اس صورت میں سبب اور وجہ خسارے کا بیان ہے۔ وہ ہے کون سا؟ بڑے گناہوں کا ارتکاب۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کر کے ان پر عذاب کی وعید، سخت عذاب کی وعید، اور پھر عذاب کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ ہمزہ، لمزہ، جمع مال۔ اب ہمزہ لمزہ کے معنی اور مصداق میں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہمزہ کسی کے عیب نکالنے والا، ٹھیک ہے۔ لمزہ آمنے سامنے کسی کو طعنے مارنے والا، یا پھر اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمزہ چغل خوری کرنے والا، لمزہ طعنہ مارنے والا، ہمزہ اپنے وجود میں نکتہ چینی کرنے والا، لمزہ دوسروں میں طعن کرنے والا، ہمزہ ہاتھ سے برائی کرنے والا، لمزہ زبان سے برائی کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہمزہ اور لمزہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ خصوصاً ہمزہ غیبت کی وعیدیں۔ اب دیکھو، ایک میں آپ کو چیز بتا دوں، ویسے تو مفسرین نے اس کے مختلف اقوال بیان کیے، لیکن ہمزہ سے مراد غیبت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور لمزہ سے مراد طعنہ مارنے والا۔ ویسے آپ اس کا معنی، غیبت کا لفظ ویسے قرآن میں صراحتاً بھی آیا، لیکن یہاں پہ دیکھو نا، ہمزہ کسی کے عیب نکالنا۔ اب کسی کے عیب جو نکالتا ہے وہ غیبت ہی کرتا ہے نا۔ تو بہرحال ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں طعنہ مارنے والے کو۔ بہرحال یہ دونوں بڑے سخت گناہ ہیں، قرآن حدیث میں ان کا وعیدات بہت زیادہ آئی ہیں۔ غیبت کو قرآن مجید کے اندر مردہ بھائی کے کھانے کے بارے میں وہ گوئے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرو۔ احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، وہاں پر بھی اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ اور مطلب
کس سے تعبیر کیا گیا؟ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک جگہ جب محفل میں لگاتے ہیں تو تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، غیبت شروع ہوتے ہیں، پھر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، سٹاپ تو ہمارے رکنے کا تصور ہی نہیں ہوتا نا، پھر رکتے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سامنے دفاع کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کے علاوہ کسی کے پس پشت اس کی عیب جوئی کرنا اس لیے بھی یہ بڑا ظلم ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کا جواب دے سکے۔ اسی طرح لمزہ کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں اس کی توہین تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے۔ بہرحال اور بھی ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ میں یہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا۔ تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر وہ برائی اس شخص کے اندر ہو جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس صحابی نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، مطلب یہ تو تہمت لگانے کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو تہمت تانا زنی کرنے میں آئے گا، تہمت کے معنی میں آئے گا، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت۔ بہرحال الغیبۃ اشد من الزنا، اس سے بڑھ کر وہ کیا وعید ہو سکتی ہے؟ اور لمزہ تانے مارنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ پیٹ کے، اب ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ غیبت پیٹھ کے پیچھے بات کرنے کو غیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معنی درست ہے، غلط معنی نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی وہ بات کرنا جو ناپسند کرتا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے بھی وہ بات کرو تب بھی تو ناپسند کرے گا، اور پھر ہاں ہمارے یہاں یہ بڑی بات ہے تو اس بندے کو میں اس کے منہ پہ یہ بات کر لوں گا، ہاں تم اس بندے کو اب کوئی بندہ کسی کو کہہ رہے یار تو غیبت کیوں کر رہے، یا چپ کر دے یا چھوڑ پڑے، جیسا بھی آدمی انسان، تمہیں کیا وہ پہنچ جائے کہ تم اس کی غیبتیں برائیاں بیان کرو۔ پھر اگر ہم بڑی ایسے نا دلیل پیش کرتے ہیں، بڑی سینہ تان کے سینہ چوڑا کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تو اس کو لیا میں اس کے منہ پہ ہی بات کر لوں گا۔ تم دیکھیں کہ چاہے آپ اس کے منہ پہ بات کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، بھئی ہمیں منع کیا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر تمہارے بھائی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو اسلام ہمیں اس چیز کے درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اس عیب کو، اس برائی کو چھپاؤ، اس پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ بہرحال یہ بڑے سخت گناہ ہیں۔ دوسرے آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، تیسری بری خصلت جمع مال ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اسے مال سے بہت زیادہ محبت ہے، حرص ہے، اس لیے مال کو جمع کرتا ہے اور پھر فخر کی وجہ سے بار بار اس کو گنتا ہے، اور اس سے مال سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اس مال سے، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اور پھر مال کو، جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، 1 روپے جمع کر لو، ارے بھائی تو نہیں قبر میں لے کے جانے ہیں، تو خرچ کر، جب تو خرچ کرے گا اللہ تجھے اور دے گا، تو اور خرچ کرے گا اللہ تجھے اور دے گا، تو اور خرچ کرے گا اللہ تجھے اور دے گا۔ بھائی پتہ بھی نہیں چلتا، جو بندہ جتنا خرچ کرتا ہے نا، کہتے ہیں نا دل بڑا ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، مال جتنا بھی ہو لیکن دل بڑا ہو۔ جب مال تھوڑا بھی ہو نا، دل بڑا ہوگا تو خرچ کرے گا، مال زیادہ ہو دل چھوٹا سا ہو تو یہ خرچ نہیں کرے گا۔ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ایسے بے شمار لوگ ہیں۔
بس کسی کی بات نہیں کرتے اور نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں آگے تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرص کرنا، مال کے اندر حرص کرنا بہت بڑا گناہ۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس میں آگے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، اور مقصد یہ کہ وہ گمان کرتا، خیال کرتا اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، دولت مند ہونے کی وجہ سے کبھی وہ نہیں مرے گا، حالانکہ اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمیشہ کی دائمی جو زندگی مال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ ابھی ایک تصویر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اگر ہمیں وہ پکچر مل گئی تو آپ کے سامنے چلا لیں گے، یا آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارت۔ وہ تصویر یہ گردش کر رہی تھی کہ ایک خاتون آئی ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں، بیگ پیسوں کا بھرا ہوا لے کر آ رہی تھی، اور ان کو نا کینسر کی بیماری تھی، اور آخری سٹیج پہ کینسر پہنچا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹرس کے پاس آئی، کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب پلیز اس کا علاج کریں، اس کا علاج کریں، پلیز مجھے بچا لیں کسی طریقے سے، اس کو بیماری کو علاج کریں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ معذرت، آپ لا علاج ہیں، ہمارا سے علاج نہیں ہو سکتا، آپ کی بالکل انتہائی اسٹیج پہ۔ تو بہرحال تصویر ہے، اب یہ نہیں معلوم سچے ہے کیسے، بہرحال ایک چونکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک عبرت حاصل ہوتی، صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں، باقی سچا ہے یا نہیں اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس سے معذرت بھی کروں گا اگر یہ ایسے بات بنی ہوئی ہے، تو معذرت بھی کروں گا کہ مجھے بغیر اتھینٹک کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ ایسے پھر تصویر میں بھی ایسے نا تھا، اور اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، کہتا کہ جب انہوں نے وہ نکلی خاتون تو بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، وہ پھر ایسے گراتی گئی، سارا مال ایسے پیسے وہ گراتی گئی، کہہ رہے تھے کہ ایسے مال ہم جمع کرنے کا کیا فائدہ جو ہمیں زندگی جو ہمیں صحت بھی نہ دے سکے، جو ہماری زندگی بھی نہ بچا سکے، ایسے مال جمع کرنے کا کیا فائدہ۔ بہرحال بات تو اوپر ٹھیک لکھی ہوئی تھی، تو آپ کو بھی بتانے کا صرف یہی مقصد ہے۔ تو آج ہم مال جمع کرتے، ٹھیک ہے مال جمع کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن مال بقدر ضرورت کی ہو، مال میں حرص نہ ہو، مال یہاں پہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مال کی جگہ یہ نہیں ہے، مال کی جگہ یہ سائڈز والے جیبز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مال کی جگہ یہ نہیں ہے۔ جب مال یہاں پہ آ جاتا ہے نا، یہاں پہ، تو پھر چونکہ غلط جگہ پہ آ گیا نا، تو پھر وہ کام خراب کر دیتا ہے۔ بس یہ آسان سا سمپل سی بات ہے سمجھنے کی۔ میرا لیکچر لمبا ہو رہا ہے، آپ بھی پتہ نہیں بور نہ ہو جائیں۔ آگے فرمایا کلا لیمبذن فی الحطمہ، پھر برائے زجر کیا ہے کہ یعنی ہرگز نہیں، یہ مال اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا، بدل اس سے دائمی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ لیمبذن فی، ہاں دیکھو نا، کلا لیمبذن فی الحطمہ، جو مال اس نے رکھا اس کو ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو حطمہ میں جائے گا۔ آپ پھر آگے فرمایا کہ حطمہ کیا ہے، حطمہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، اب دیکھو نا لیمبذن فی الحطمہ، اللہ شروع میں فرمایا کلا برائے زجر تنبیہ کیا تھا، ڈانٹ کیا تھا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، مال ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ لیمبذن فی الحطمہ، اللہ کی قسم ہمیشہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کا معنی توڑنا پھوڑنا، جہنم میں جو چیز ڈالی جائے گی تو جہنم کی آگ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، اس لیے اس کا نام حطمہ رکھا گیا۔ آگے فرمایا ما ادراک ما الحطمہ، استفہام سے جہنم کی ہولناکی کو ظاہر کرنا مقصود ہے، یعنی تم شدت جہنم کو نہیں جانتے، اس کی شدت ناقابل تصور ہے، بہت سخت۔ آگے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کی مزید شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر اور زیادہ شدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا الموقدہ، کہ وہ آگ جہنم، وہ آگ جہنم ہے، خوب بھڑکائی ہوئی ہے، سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آگ جو جہنم کی آگ ہے 100 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئے، پھر 100 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئے، پھر 100 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئے۔ اب وہ سیاہ ہے، اب جہنم کی آگ سیاہ۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ بھی نار کی ایک صفت ہے، اس سے مزید شدت کے ظاہر ہے کہ وہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی اور دلوں کو جلا دے گی۔ اب ایک سوال ہے کہ دیکھیں کہ یہ تو ہر آگ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کہ اس کے بجائے اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی آگ ہوتی ہے نا، اگر آج دنیا کے اندر کسی انسان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے،
تو وہ آگ انسان کے دل تک نہیں پہنچتی کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، جبکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوگا، دل کے اندر بھی آگ پہنچے گی، دل کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ انسان کے جسم کا بڑا حساس عضو ہے، پارٹ ہے، باڈی کا پارٹ ہے، بڑا حساس ہے، تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور چونکہ وہاں پر موت تو آنی نہیں ہے، تو اس لیے دل تک بھی آگ پہنچ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ، مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے جہنم سے۔ اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم والا معاملہ فرمائے، احسان والا معاملہ فرمائے۔ ہم اللہ کی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس اللہ کے غضب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آگے فرمایا ان علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور آگ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی حرارت، تیزی، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ فی عمد ممددہ، مقصد ہے کہ ان جہنم کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا تاکہ ادھر ادھر بھاگ نہ سکیں۔ وہ ستون یا لوہے کے ہوں گے یا آگ کے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔